سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10ویں کلاس کا 6واں موضوع ہے۔ جب اس اداس نے اپنے مالک کو یہ جواب دے دیا تو انہوں نے شروع میں ڈانٹا، لیکن بات ختم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر آرام فرمانے کے بعد باہر نکلے۔ آپ نے مقام نخلا کی طرف سفر کرنا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے آسمان کی طرف سر اٹھایا تو میں نے بادلوں میں جبریل کو دیکھا۔ جبریل نے مجھے سلام کیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کو دیکھ لیا ہے اور میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے۔ یہ فرشتہ آپ کا مامور ہے، آپ کے حکم کا پابند ہے۔ آپ اسے جو کچھ کہیں گے یہ آپ کے حکم پہ عمل کرے گا۔ پھر وہ پہاڑوں کا فرشتہ آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، انا ملک الجبال، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں اور یہ سارے پہاڑ میرے تصرف میں ہیں۔ آپ مجھے حکم دیجئے جن لوگوں نے آپ کے اوپر ظلم کیا ہے میں ان کو پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اگر ان لوگوں نے اسلام قبول نہ کیا تو ان کی آل اولاد سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اسلام کے داعی ہوں گے، اسلام کی خدمت کرنے والے ہوں گے۔ پھر تاریخ نے ثابت کیا کہ قبیلہ بنو ثقیف، طائف کا جو قبیلہ تھا، یہ پورے کا پورا قبیلہ مسلمان ہوا اور بنو ثقیف سے ایسے مجاہد، ایسے اولیاء، ایسے محدثین پیدا ہوئے جنہوں نے اسلام کی بے پایہ خدمات سر انجام دی۔ محمد بن قاسم کی مثال ہمارے سامنے ہے، بنو ثقیف سے تعلق رکھتا تھا۔ اسلام ہمارے ہندوستان کے خطے میں اسلام کی نشاط ثانیہ کی آواز بنا۔ سندھ کو باب الاسلام کا جو لقب ملا وہ محمد بن قاسم کی وجہ سے ملا، اور محمد بن قاسم اس قبیلہ طائف کا رہنے والا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا ہوں، ان لوگوں کو سزا دے، میں سزا کی درخواست کبھی نہیں کروں گا، بلکہ ان کی آل اولاد سے کوئی نہ کوئی شخص پیدا ہوگا جو اسلام کی خدمت کرے گا۔ اس واقعے سے ہم اندازہ لگائیں کہ نبی کے اندر کتنا بڑا صبر ہوتا ہے، نبی کتنی استقامت کا پہاڑ ہوتا ہے کہ کس قدر تکلیفیں دی جائے نبی کو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء پھر بھی استقامت کے، صبر کے، برداشت کے پہاڑ ہوتے ہیں۔ وہ اپنی قوم کے لیے بد دعا نہیں کرتے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والے لوگوں کے لیے بد دعا نہیں کی۔ تھوڑا اور آگے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزاری، اور وہاں پہ جب قرآن کی تلاوت ہوئی تو وہ قریب سے وہاں پہ جنوں کی کوئی جماعت گزر رہی تھی، وہ رک کے، اور وہ جن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ اسلام لے آئے، جس کا ذکر قرآن میں ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ تو یہ دوسری وصولی ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن انسانوں میں سے نہیں تھی، جنات میں سے تھی وصولی، کہ جنات کا ایک گروہ جو ہے وہ مقام نخلا کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ لبیک اس نے کہا۔ جب رات گزر کے آگے اگلا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس مکہ کی طرف سفر کیا تو زید بن حارثہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ہم کہاں جائیں گے، مکہ والے تو ہمیں مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، کیا کریں ہم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ضرور ہمارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا پہ چلے گئے۔ غار حرا پہ گئے تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 لوگوں کو اپنے پاس بلایا کہ تاکہ کسی کی پناہ لے کے، قبائلی نظام میں جو دستور ہے ہم پیچھے گفتگو کر کے آئے ہیں، کسی کی پناہ لے کے مکہ میں داخل ہوا جائے۔ تو 2 بندوں نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں پناہ دیتے آپ کو، لیکن تیسرے جو شخص تھے مطعم بن عدی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دی، اور وہ غار حرا سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے مکہ کے شہر میں آئے۔ تو مطعم بن عدی کے ساتھ جب آپ پناہ لے کے آپ نیچے شہر میں آ گئے تو مطعم بن عدی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کہاں جائیں گے؟ انہوں نے کہا پہلے میں بیت اللہ جاؤں گا۔ تو مطعم بن عدی کے 6 یا 7 بیٹے تھے، انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ محمد کی حفاظت کرنی ہے اور محمد کے ساتھ جو ہے نا وہ جانا ہے۔ تو مطعم بن عدی اپنے 6-7 بیٹوں کے ہمراہ بیت اللہ میں آئے، اور ساتھ ساتھ ان کے بیٹے تلواریں سونت کے کھڑے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ حجر اسود کو بوسہ دیا۔ ابو جہل اس وقت آیا،
ابو جہل نے مطعم بن عدی سے پوچھا کہ اسلام قبول کر لیا یا پناہ دے دی ہے؟ مطعم بن عدی نے کہا کہ میں نے پناہ دی ہے محمد کو. تو ابو جہل خاموش ہو گیا. تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ شہر کے اندر اپنے گھر کے اندر آئے. اب یہ مطعم بن عدی کا احسان تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کے احسان کا بدلہ چکائے بغیر پیچھے نہیں ہٹتے تھے. تو مطعم بن عدی کے اوپر کیے ہوئے احسان کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان کے اندر کیا کہ جب بدر کے میدان میں 70 سردار قیدی بن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے پاس آ گئے تو مختلف قسم کی سفارشیں بھی آئیں کہ فلاں کو آزاد کر دے، فلاں کو آزاد کر دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتے اور وہ مجھ سے سفارش کرتے کہ ان لوگوں کو آزاد کر دیا جائے تو میں بغیر کسی وجہ کے ان لوگوں کو آزاد کر دیتا. ان قیدیوں میں مطعم بن عدی کے ایک بیٹے تھے جبیر بن مطعم. یہ بہت بڑے صحابی ہوئے بعد میں، لیکن اس وقت یہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آئے تھے، یہ بھی قیدی بن کے آئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ احسان اس وقت یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر وہ زندہ ہوتے اور وہ سفارش کرتے میں ان کی سفارش میں سب لوگوں کو رہا کر دیتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء اپنے اوپر کیے ہوئے لوگوں کے احسانات کا بدلہ دنیا کے اندر ہی چکا دیتے ہیں.